وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اور جو شخص تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ نکال دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے اور ایسے طریقوں سے رزق دیتا ہے جہاں اس سے اس کا خیال و گمان بھی نہیں ہوتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میرے پیارو، انسان گناہوں کی دلدل میں ڈوب کر اور اپنے اللہ سے بغاوت کر کے بہت دور نکل جاتا ہے اور اپنے آپ کو اتنا خراب کر لیتا ہے کہ اس کا دل گناہ کر کر کے سیاہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی کریم ذات نے اس کو پلٹنے کے لیے اور واپس لانے کے لیے کلام پاک میں جگہ جگہ پر فرما دیا۔ یہ آیت کریمہ ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا۔ پس میں نے ان سے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، وہ تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا اور تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے لیے کسی وقار و عظمت اور جلال کی توقع نہیں رکھتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہاں پر کھلے الفاظ میں یہ بتا دیا کہ اگر تم لوگ مجھ سے معافی مانگو گے، یعنی سچی توبہ کرو گے، تو میں انشاءاللہ تم کو باغات عطا کروں گا اور بارشیں عطا کروں گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کروں گا۔ ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا۔ اور یہ کہ تم اپنے رب سے معافی مانگو، اس کی طرف رجوع کرو، وہ تم کو اس وقت مقرر تک سامان زندگی پہنچائے گا، اچھا سامان زندگی، اور ہر مستحق فضل یعنی زیادتی والے کو خاص اپنے فضل زیادتی سے نوازے گا۔ تو اگر کوئی آدمی سمجھنے والا ہو کہ ہم لوگ کلام پاک تو پڑھتے ہیں اور سرسری طور پر پڑھتے ہیں، لیکن یہ نہیں جانتے کہ جو ہم تلاوت کر رہے ہیں اس میں ہم کو کیا حکم دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے توبہ و استغفار کے ثمرات انسان کو عطا کر دیے۔ یعنی وہ توبہ و استغفار کے ثمرات کیا ہیں کہ رحمت کی بارشیں، یعنی اگر انسان اللہ تعالیٰ سے سچی اور خالص توبہ کے سبب اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے گا تو وہ اس پر خوب بارشیں برسائے گا، یعنی اس کے رزق میں فراوانی ہوگی اور برکتوں اور رحمتوں کے دروازے اس پر کھول دیے جائیں گے۔ اور دوسرا جو اسی آیت کریمہ میں باغات اور خوشحالی کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا تو وہ تمہارے لیے پانی کی نہریں جاری کرے گا، یعنی مال اور اولاد کی ترقی ہوگی،
اور توبہ و استغفار کی برکت سے اس کے تمام مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے اور اس کی روحانی، جسمانی اور سیاسی قوت میں بھی اضافہ ہوگا۔ یعنی اگر جو لوگ اس عمل کو اپنا لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کن کن انعامات کا ذکر فرما دیا کہ جو آدمی توبہ و استغفار کو اپنائے گا اس کے تمام مسئلے مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ یہاں پر میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ سچی توبہ و استغفار ہی ہر تنگی اور پریشانی اور فکر و فاقہ اور غم کا علاج ہے۔ تقریباً میرے خیال سے تو یہاں پہ بات ختم ہو گئی کہ آج کل ہر آدمی معاشی مسئلے مسائل کا شکار ہے اور معاشی طور پر اس کے تنگی بنی ہوئی ہے، تو ہم لوگوں نے کیسے اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کیسے اس چیز سے نکلنا ہے، تو توبہ و استغفار کو اپنا کر ہم اپنے تمام مسئلے مسائل حل کروا سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو لازم پکڑ لے، یعنی اللہ تعالیٰ سے برابر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نجات پانے کی راہ نکال دیتا ہے اور اس کا ہر رنج و غم اور پریشانی دور کر دیتا ہے، اور اس کو ایسی جگہ سے اور ایسے طریقوں سے حلال و پاک رزق دیتا ہے جہاں اس سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو میرے پیاروں، اگر ہم نے اپنے مسئلے مسائل حل کروانا ہے تو رجوع اللہ میرے پیاروں کرنا ہوگا، توبہ و استغفار کو اپنانا ہوگا، پاکیزہ زندگی کو اپنانا ہوگا، تب جا کر ہمارے مسئلے مسائل حل ہوں گے، وگرنہ ہر آدمی دنیا میں یعنی زمین سے لے کر آسمان تک کوشش کر لے تو کچھ بھی نہیں بننے والا۔ بننے کے لیے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ نے جو راہ بتا دی ہے، اگر ہم لوگ اس پر چلیں گے تو ہم کامیاب و کامران ہیں، وگرنہ ہماری دوڑ جاری رہے گی اور حاصل کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ تو میرے پیاروں، اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، اپنے مسئلے مسائل اور اپنی پریشانیاں اللہ تعالیٰ سے حل کروا لو، کہ اس کے علاوہ نہ کوئی سننے والا ہے، نہ جاننے والا ہے، نہ مسائل ختم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین اور واحد راستہ ہم کو یہی بتا دیا کہ بس ایمان و تقوی کو اپنا لو اور توبہ و استغفار کو لازم پکڑ لو، تو تمہارے تمام مسائل حل ہوتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے یہی دعا ہے کہ آج کے درس میں جو بیان ہوا، مجھے بھی اور آپ تمام حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے درس میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔